گے بھارتی سفارتکاروں کے اسلام آباد کلب کی ممبرشپ کے معاملے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے اور بھارت کے سفارتکار اسلام آباد کلب میں تمام سہولیات حاصل کر رہے تھے، جبکہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کے ساتھ بھارت کا رویہ متعصبانہ تھا۔ بھارتی سفارتکاروں کے اسلام آباد کلب کے ممبرشپ کے معاملے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے راشدہ سیال سے۔ راشدہ، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، بھارتی سفارتکاروں کو اسلام آباد کلب کی جانب سے ممبرشپ نہیں دی جا رہی تھی، جس کے اوپر بھارتی سفارتکاروں نے کافی واویلا مچایا ہوا تھا اور اس کی وجہ اسلام آباد کلب کی جانب سے یہ بتائی جا رہی تھی کہ این او سی نہیں دیا گیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے۔ ابھی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود جو کہ نئی دلی میں تعینات ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس وہاں پر نئی دلی میں ہیں، ان کے ساتھ یہ متعصبانہ رویہ کیا گیا تھا۔ سپٹمبر 2017 میں ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی وہاں کے جو گولف کلب ہے نئی دلی میں، اس کی ممبرشپ کے لیے، جو کہ نہیں دی جا رہی تھی، اور جم خانہ کی ممبرشپ دے دی گئی، جو کہ بالکل ہی ایک ڈس فنکشنل سا علاقہ ہے جہاں پر سہولیات نہیں ہے، وہاں پر وہ گولف بھی نہیں کھیل سکتے اور وہاں پر جو بنیادی سہولیات ڈپلومیٹس کو ہوتی ہیں وہ اویلیبل نہیں تھی۔ جبکہ یہاں اسلام آباد کلب کے اندر تمام جو فیسلٹیز تھیں، ان سے پہلے گوتم بمبا والا جو موجود تھے اور جتنے بھی ہائی کمشنرز رہے ہیں ان کو وہ اویلیبل تھیں۔ تو یہ وجہ بنی جس کے بعد سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب پاکستان کے ہائی کمشنرز کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں ہمارے ڈپلومیٹس کو بھی گولف کلب کی ممبرشپ دی جائے، لیکن بھارتی حکومت نہیں دے رہی تھی اپنے تعصبانہ رویے کی وجہ سے، جس کے بعد پھر پاکستان کے اندر بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ان کی ممبرشپ کو مؤخر کیا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس کے حوالے سے اتنی سنسیئر ایفرٹس کی گئی ہیں کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہی جو ہفتے کے آخری 2 روز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے فورن آفس نے اسلام آباد کلب کی ایڈمنسٹریشن سے بھی اور انٹیریئر منسٹری سے بھی این او سی کے حوالے سے اور اجے بساریہ کی ممبرشپ اور جن کی رینیوبل ہے، ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ سمیت 3 اور لوگ ہیں جن کا رینیوبل ہونا ہے، اس کے لیے بہت ایفرٹس کی اور کوشش کی سنسیئرٹی کے ساتھ۔ لیکن دوسری جانب بھارتی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس معاملے کے اوپر کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے اور بالکل ایک خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ پاکستان کے جو ذرائع ہیں ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسکلیشن لیول نہ بڑھے، جس کی وجہ سے ہم اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دلی میں سہیل محمود پاکستانی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکار ان کو بھی ممبرشپ دی جائے اور یہاں اجے بساریہ اور دیگر جو سفارتی حکام ہیں ان کو بھی اسلام آباد کلب کی ممبرشپ دے دی جائے۔ لیکن اب ہندوستان کی جانب سے جو رویہ اپنایا گیا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر پاکستانی ڈپلومیٹ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستانی حکومت بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس کو کس حد تک فیسلٹیز اسلام آباد کے اندر انجوائے کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جی صحیح، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے راشدہ۔